قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نیکی کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نیکی، بھلائی، خوبی، عمدگی اور کار خیر احسان سے تعبیر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا نیکی اور بھلائی ہے، جبکہ قرآن و سنت کی مخالفت والا عمل برائی اور گناہ ہے۔ دنیا میں راحت و سعادت۔ ایمان لانے کے بعد جو کوئی بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں راحت و سعادت اور وسیع رزق حلال عطا کرے گا، اور روز قیامت اس کے اعمال صالح یعنی نیکیوں کا کئی گنا بہتر بدلہ دے گا۔ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور اس کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے۔ آخرت میں اللہ کی عظیم تر نعمت جنت۔ دنیا میں نیکیاں کرنے کی وجہ سے دنیا میں راحت و سعادت تو ملتی ہی ہے، لیکن آخرت میں جو ملے گا وہ اللہ کی عظیم تر نعمت جنت ہوگی، جو متقیوں کے لیے بہت ہی اچھا گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الحیاۃ الدنیا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس دنیا میں بھلائی ملے گی اور آخرت کا گھر یقیناً زیادہ بہتر ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا گھر بہت ہی اچھا ہوگا۔ نیکیوں کا بدلہ بے حساب اور برائی کا صرف ایک مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ جو شخص نیکی کرے گا تو اسے اس کا 10 گنا ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے اس کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیکی کرے گا اسے 10 گنا یا زیادہ اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا اسے ویسا ہی ملے گا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا میں اس سے دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر قریب ہوں گا، اور جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے 7 گوشے اگائے، ہر گوشے میں 100 دانے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا اور علم والا ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص ایک اونٹ لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ اسے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن اللہ 700 اونٹنیاں دے گا۔ نیکی کا ایک پہلو۔ اپنے ایمان و ایقان اور نیکی میں صادق وہ ہے کہ جو کوئی ایمان کے بعد مذکورہ اوصاف سے متصف ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یقیناً دونوں میں یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، قرآن کریم پر اور تمام انبیاء پر، اور اپنا محبوب مال خرچ کرے رشتہ داروں پر، یتیموں پر
مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے پر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور دکھ اور مصیبت میں اور میدان کار زار میں صبر سے کام لے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نیکی انسان کی ذاتی بھلائی کا سبب ہوتی ہے۔ ارشاد پڑھی تعالیٰ ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ جو کوئی عمل صالح کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی پہنچتا ہے، اور جو کفر و معصیت کی راہ پر چلتا ہے اس کا نقصان اسے ہی ملتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی اور عذاب علیم کا سزاور بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کا بغیر گناہ مواخذہ نہیں کرتا بلکہ اکثر کو معاف ہی کر دیتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اور نیکی۔ دنیا فانی گھر ہے جو عارضی اور فانی زیب و زینت کے ساتھ مزین ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے تاکہ اچھا عمل کرنے والا برا عمل کرنے والا ممتاز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آزمائش بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ بس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے بڑا فتنہ عورت ہی کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بے حساب برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اور زبردست معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کی دعا قبول فرماتا اور انہیں اپنے فضل سے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرِينَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور وہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔